ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا۔ میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، بڑا سونا لگے گا۔ آ جائے مقدر سے میرے گھر جو شہیدی، میرے گھر جو شہیدی، میرے گھر جو شہیدی۔ آ جائے مقدر سے میرے گھر جو شہیدی، گھر جو شہیدی۔ میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، بڑا سونا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا۔ انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں گے تو سبحان اللہ سبحان اللہ ہوگی۔ پیارے دوستوں کو 11ویں شریف کا مہینہ مبارک ہو۔ 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہے، اور میں پچھلے ربیع الاول کے مہینے میں نے کئی ویڈیوز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد مبارکہ کے حوالے سے قرآن پاک سے عرض کیا۔ میں نے کئی انبیاء کرام کا میلاد مبارک کا ذکر قرآن پاک سے کیا، احادیث مبارکہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مبارک کا ذکر کیا۔ جبکہ یہ مہینہ 11ویں شریف کا ہے، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں میلاد مبارک کے حوالے سے مزید عرض کروں تاکہ کچھ وضاحت ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ وہ حرم کے صحن میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرے سے تشریف لائے اور حضرت جابر سے اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر عظیم ہے کہ آپ نے اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی عطا فرمائی ہے۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف نہیں لائے تھے تو یہ انسان جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور جانوروں کی پوجا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا، انسان کی حقیقت پتہ چلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ جیسی ہستی عطا فرمائی، کیونکہ آپ تشریف نہیں لاتے تو ہمیں حقیقت رب کی حقیقت نہیں پتہ چلتی، معرفت خداوندی پتہ نہیں چلتی، اپنی حقیقت اپنی معرفت سے آشنائی نہیں ہوتی، اور یہ سب تمہارا کرم آقا کے بعد تک بنی ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر قسم کھا سکتے ہو؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو وہ تھوڑے متعجب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ واللہ اللہ رب العالمین کی عزت و جلال کی قسم، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ جیسی ہستی عطا فرمائی کہ آپ تشریف لائے تو ہمیں رب کی معرفت حاصل ہوئی، ہمیں اپنی حقیقت سے آشنائی حاصل ہوئی، ہم نے دین کے حوالے سے سیکھنے کی کوشش کی اور ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جب متعجب دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری بات پر یقین ہے، لیکن معاملہ یہ کہ میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل امین تشریف لائے اور جبریل امین نے فرمایا کہ صحن حرم میں جو آپ کے صحابہ کرام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین عرش پر فخر محسوس کر رہا ہے۔ تو ہم جب میلاد مناتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ شکر ادا کرنا اللہ رب العالمین کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر شکر ادا کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہمیں امید ہے اس پروردگار سے کہ وہ ہم پر بھی فخر محسوس کر رہا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر ذکر کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے، شکر ادا کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے،
اور ہم بھی میلاد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و برکات اور ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اب ایک اعتراض جو کرتے ہیں وہ لوگ، اعتراض تو بہت کچھ کرتے ہیں، ان کے اس اعتراض پر پہلے میں وہ اعتراض کا ذکر کروں گا اور اس پہ میں اعتراض کروں گا۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ میں ایک اعتراض کروں گا، لیکن اعتراض میں کیوں کروں گا کہ انہوں نے وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو میلاد منانے سے منع کرتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے اعتراض کرنے پر اعتراض کر رہا ہوں میں۔ اور اگر اس اعتراض کا اگر انہوں نے جواب دے دیا تو سبحان اللہ ہو جائے گا، ہمارا ہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مناتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں جس طرح تم میلاد مناتے ہو، بڑے بڑے جلسے کرتے ہو، بہت ساری لائٹیں لگاتے ہو، خمخمے سجاتے ہو اور اتنے بڑے جلسے کرتے ہو، کیا اس طریقے سے صحابہ کرام نے میلاد کیا؟ یہ ان کا عقلی اعتراض ہوتا ہے۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے اس اعتراض پر اعتراض کر رہا ہوں اور عقلی اعتراض کر رہا ہوں۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم پر اعتراض کرنے والوں سے میں پوچھتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کرتے ہو، بڑے بڑے جلسے سجاتے ہو، اس میں بہت ساری لائٹیں لگاتے ہو، اور شیخ الاسلام اور شیخ التفسیر کو بلا کر 50,000 اور لاکھ روپے کا لفافہ دیتے ہو، اس طرح لائٹیں لگا کر، اس طرح بڑے بڑے جلسے کر کر، اس طرح بڑے بڑے اسٹیج سجا کر، کیا صحابہ کرام نے اس طریقے سے سیرت النبی کانفرنس کی؟ اور دوسرے لوگ محمد الرسول اللہ کانفرنس کرتے ہیں، بڑے بڑے اسٹیج سجاتے ہیں، بڑے بڑے لائٹیں لگاتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ کمکمے لگاتے ہیں، اور بڑے بڑے محدثوں کو، ان کے نزدیک جو محدث ہیں ان کو بلاتے ہیں۔ تو کیا صحابہ کرام نے اس انداز میں سیرت النبی کانفرنس کی، محمد رسول اللہ کانفرنس کی؟ اسی اعتراض کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آگے بات کرتا ہوں کہ صحابہ کرام جب مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی مسجدیں کچی تھیں لیکن نمازی پکے تھے۔ آپ نے جس طریقے سے بڑی بڑی مسجدیں بنائی ہیں، اس میں بڑی بڑی قالینیں بچھائی ہیں، دیکھیں میں عقلی اعتراض کر رہا ہوں، وہ ہم پر عقلی اعتراض کرتے ہیں نا، تو میں ان کے اعتراض پر تو جس طریقے سے آپ نے مسجدوں میں ٹائل اور ماربل لگائے ہیں، گرمیوں کے اندر ایسی چلا رہے ہیں، اور سردیوں کے اندر جو ہے وہ گیزر کا استعمال ہو رہا ہے، بڑی بڑی روشنیاں لائٹیں لگا رہے ہیں، بڑی پکی مسجدیں بنائی ہیں، تو کیا صحابہ کرام نے اس طریقے سے پکی مسجدیں، بڑی لائٹیں، بڑے گیزر اور اس ساری چیزوں کا اہتمام کیا تھا؟ کسی ایک شیخ الحدیث، ایک شیخ التفسیر کی مسجد ایک اس طرح آپ مجھے کچی دکھا دیں جس طریقے سے صحابہ کرام نمازی پکے تھے۔ میں عرض کر رہا ہوں آج مسجدیں پکی ہیں، نمازی کچے ہیں۔ ایک مسجد شیخ التفسیر اور شیخ الحدیث کی آپ اس طرح کچی مجھے دکھا دیں۔ گاؤں دیہات میں تو ہوں گی، لیکن جو بڑے بڑے مدرسے، بڑے بڑے مسجدیں جو کہلائی جاتی ہیں، جو بڑے بڑے شیخ الحدیث اور بڑے شیخ التفسیر جو اعتراض کرتے ہیں، میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کی ایک چھوٹی سی کچی مسجد دکھا دیں۔ صحابہ کرام نے ختم نبوت کے حوالے سے اپنی جانیں کٹوائیں، شہید ہوئے۔ مسلمہ بن کذاب کا جو معاملہ آپ نے سنا، صحابہ کرام نے باقاعدہ وہاں پر جہاد کیا اور باقاعدہ شہید ہوئے، لیکن جس طریقے سے آپ ختم نبوت کانفرنس کی جلوس نکالتے ہو، یہ دیکھیں یہ سارے اعتراض آپ کے اعتراض کرنے کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ جس طریقے سے کیا اس طریقے سے صحابہ کرام نے تو ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے اپنی جانیں کٹوا دی، شہید ہو گئے، لیکن جس طریقے سے آپ ختم نبوت کا جلوس نکالتے ہو، ختم نبوت کانفرنس کرتے ہو، بہت سارے بندے جمع ہو کے جلوس نکالتے ہو، تو کیا صحابہ کرام نے اس طریقے سے جلوس نکالا؟ کیا اس طریقے سے ختم نبوت کانفرنس کی؟ صحابہ کرام اصحاب صفہ تھا، مدرسہ تھا ان کا،
لیکن آپ دیکھیں وہاں نہ کوئی ہاسٹل کا انتظام تھا، نہ کھانے پینے کا باقاعدہ انتظام تھا، لیکن جس طریقے سے آپ بڑے بڑے دارالعلوم، بڑے بڑے جو ہے وہ آپ جامعہ آپ رکھتے ہو، اس کے اندر جو کچن کا بہت بڑا انتظام ہوتا ہے، ہاسٹل کا انتظام ہوتا ہے، سارے کچھ جو بندوبست ہو رہا ہوتا ہے، کیا صحابہ کرام نے یہ سارے بندوبست کیے؟ اب جو جواب آپ دیں گے، دیکھیں پیارے دوستو، عرض صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اپنے انداز میں خوشی مناتے ہیں، حالات کے تناظر کے مطابق خوشی مناتے ہیں۔ جب ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے تو اپنے حالات کے تناظر کے جس طرح حالات ہیں اس طریقے سے بڑی بڑی لائٹیں لگاتے ہیں، بڑا اہتمام کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ جب کسی بچے کو لڑکے کو نوکری ملتی ہے تو وہ اپنے انداز میں خوشی مناتا ہے۔ جب ماں باپ کے حوالے سے خوشی منائی جاتی ہے، بہن بھائیوں کی خوشیوں میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، تو پیارے دوستو جب ہم اپنے اولاد بچے کی پیدائش پر خوشی منا رہے ہیں، شادیوں پر خوشی منا رہے ہیں، اپنی نوکری میں خوشی منا رہے ہیں، تو ہم یہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی باری تعالیٰ یہ سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لاتے تو ہمیں اپنی معرفت حاصل نہیں ہوتی، ہمیں اپنی حقیقت پتہ نہیں چلتی، ہمیں جو ہے ہمیں نہ ماں باپ ملتے، نہ اولاد ملتی، نہ یہ خوشیاں ملتی، نہ نوکریاں ملتی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیری، یہ ساری خوشیاں حضور کے صدقے ہیں۔ تو جب ہم اپنی سب خوشیوں میں اس طریقے سے اس انداز میں نئے انداز میں خوشیاں مناتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر بھی ہم اپنے انداز میں خوشی مناتے ہیں، کیونکہ حالات کے تغیر سے تبدیلی معاملات میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، حالات جب تبدیل ہوئے، مانا وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں میں ان سے سوال بھی کر رہا ہوں کہ سیرت النبی کانفرنس کرتے ہو، ختم نبوت کانفرنس کرتے ہو، بڑے بڑے جلوس نکالتے ہو، جب صحابہ کرام نے کیا، آپ نے جواب دے دیں گے تو وہی ہمارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ ارے یوم رسول میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے وہی لوگ کہتے ہیں کہ یوم صدیق اکبر ہونا چاہیے، وہی لوگ کہتے ہیں کہ یوم عمر فاروق ہونا چاہیے، وہی لوگ کہتے ہیں کہ یوم حضرت عثمان غنی ہونا چاہیے۔ ارے جن کے صدقے ابو بکر صدیق ہوئے، جن کے صدقے عمر فاروق اعظم ہوئے، جن کے صدقے عثمان غنی ہوئے، جن کے صدقے خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ کو فضیلت ملی، ان کا میلاد مناتے نہیں ہو، اور ان کے جو جن کو فضیلت ملی ان کا کہتے ہو دن منایا جائے۔ پھر اعتراض ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ تحقیق کے مطابق کہ 12 ربیع الاول یوم وفات نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ کے نزدیک اگر یوم وفات ہے 12 ربیع الاول تو کسی دن تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں نا، کسی دن تو حضرت آمنہ کے گھر تشریف لائے ہیں، حضرت عبداللہ کے گھر تشریف لائے ہیں، یہ تو کنفرم ہے نا کہ ربیع الاول کے مہینے میں، تو کسی دن میلاد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم منا لو، 2 ربیع الاول کو منا لو، 3 ربیع الاول کو منا لو، پہلے ربیع الاول کو منا لو، پورا ربیع الاول میں کسی ایک دن تو مناؤ نا۔ ارے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے صحابہ کرام کو فضیلت ملی تو حضور کے صدقے، انبیاء کرام کو نبوت ملی تو حضور کے صدقے، غوث اعظم کو ولایت ملی تو حضور کے صدقے، اور امام مہدی کو قطبیت ملی تو حضور کے صدقے، ہم امتیوں کو فضیلت ملی تو حضور کے صدقے۔ ارے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرا عرض یہ ہے کہ جو میں نے اعتراض کیا ہے اس اعتراض پر آپ غور کر لیں گے نا تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، اور اگر کوئی مسئلہ اس مسئلے کا حل بتا دے گا تو اس کا بہت شکریہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ جب مسئلے کا حل بتائے گا نا کہ یہ ساری چیزیں اس وقت مہیا نہیں تھی، یہ سارے طریقہ کار نہیں تھے اور آج مہیا ہے تو ہم کر رہے ہیں، تو میں صرف یہی کہتا ہوں کہ ہم کریں حضور کا ذکر تو اعتراض، تم کرو حضور کا ذکر تو کچھ نہیں۔ ارے ہم تو اعتراض نہیں کرتے نا حضور کے سیرت النبی کانفرنس پر، یہ اعتراضات بھی آپ کے اعتراض کرنے پر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، مکمل ہدایت عطا فرمائے۔ اور حضور فرماتے ہیں، اس کا شریف کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو جو لوگ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں وہ مناتے رہیں،
اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں، کیونکہ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور یہ میلاد رسول مناتے رہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، میلاد رسول مناتے رہیں، یہ رب العالمین کی سنت ہے، اور اس پر شکر بجا لاتے رہیں کہ اللہ